بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وإن تلقى أخاك بوجه طليق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم كذا في المشكات۔ آج کی اس نشست میں ایک نئی بات آپ کو اور بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بہت چھوٹی چھوٹی وجہوں کے اوپر، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی گرفت بھی خوب فرمائی ہے، بہت گرفت فرمائی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بخشش بھی خوب عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ پاک کی عنایات اپنے بندوں کے لیے بہانے تلاش کرتی ہیں، اور گرفت کرنے پہ آتے ہیں تو گرفت کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا نازک اور اتنا حساس ہے اور اتنا لطیف اور باریک ہے۔ بس چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ ہوئی ہے اور اس پکڑ کے اوپر اس کا وہ حال ہوا ہے، وہ حال ہوا کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ کہنے کو چھوٹا سا کام کیا تھا کہ جی کیا کیا اس نے، بہت چھوٹا سا کام کیا تھا۔ مثلاً ایک اس حدیث کو بتانے سے پہلے مثال دے دیتا ہوں میں، تاکہ بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنا آسان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک آدمی نے اس مجلس کے اندر ایسے چٹکلا چھوڑ دیا تاکہ یہ لوگ ہنس دیں، سارے قہقہہ لگا دیں، ہنس دیں، ایسے چٹکلا چھوڑ دیا۔ اگرچہ وہ چٹکلا اس نے چھوڑا تھا جو مزاح کے لیے تھا، مذاق کے لیے تھا، اور اس کے چٹکلے کی وجہ سے لوگ ہنس پڑے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی سی دیر کے لیے مسلمانوں میں غفلت کا ماحول بنانا اور اتنی سی دیر کے لیے مسلمانوں کو غافل کرنا اور ان کے مزاج کے اندر غفلت کو پیدا کرنا اتنا برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ ذرا سا چٹکلا چھوڑ کر قوم کو ہنسانے والا آدمی قیامت کے دن جہنم کے اندر اتنا دور پھینکا جائے گا، اتنا دور پھینکا جائے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ پکڑ آتی ہے، بہت چھوٹی سی بات کے اوپر آ جاتی ہے، بہت چھوٹی سی بات کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے قدردان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے بین اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ تو اب آج کی حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی کی ایک نصیحت ہے، بہت چھوٹی سی حدیث ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ حدیث کے ذخیرے میں سے ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو مطالعہ کر کے جمع کر کے آپ کو سناتا رہوں۔ اگرچہ جب اس کی تشریح ہونے لگتی ہے تو اس میں معاف کیجئے گا کہ 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اگر خالی ترجمے پر اکتفا کروں تو 5 منٹ میں درس ختم ہو جاتا ہے، 5 منٹ کا بھی نہیں ہے درس اگر صرف ترجمہ سنائے۔ لیکن ترجمے سے بعض مرتبہ حدیث کی جو وضاحت ہے وہ سامنے نہیں آتی کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ہمارے نبی کا کیا پیغام ملا ہے، اور جب اس کی وضاحت آتی ہے تو اس کا پیغام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اب آج کی حدیث ہے، اب دیکھیں کتنی مختصر سی حدیث ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، ہو گئی حدیث، لا تحقرن من المعروف شیئا وإن أخاك بوجه طلیق۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک کام کو، کسی بھی نیکی کو، کسی بھی بھلائی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو، حقیر مت جانو۔ چھوٹی سی نیکی، اپنی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، مسجد سے نکلا، اپنی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، بھائی کی جوتی الٹی پڑی تھی۔
اب اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف اتنا سا کیا کہ اس نے اپنے بھائی کی جوتی کو کیا کر دیا؟ سیدھا کر دیا۔ اب یہ کوئی نیکی کی ہے اس نے بہت بڑی؟ اس نے تو کوئی بہت بڑی نیکی نہیں کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل اتنی بڑی نیکی بنا ہے، اتنی بڑی نیکی بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو صرف اس پر بخشش کر کے جنت دے رہے ہیں۔ اب کیا اس نے بھائی؟ اس نے تو صرف جوتی صحیح کی اپنے بھائی کی۔ کتنے شاگرد، لاکھوں کی تعداد میں ایسے شاگرد قیامت کے دن جنت میں جائیں گے جو اپنے استاد کی، اور کتنے بچے جنتوں میں جائیں گے جو صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی جوتی سیدھی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جوتی سیدھی کرنا کوئی کام ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ یا ایک جگہ جوتی پڑی ہوئی تھی، اس نے اپنی جوتی وہاں رکھی تھی، اس کے باپ کی جوتی بھی ادھر ہی پڑی تھی، یا اس کے استاد کی جوتی بھی پڑی تھی، یا اس کو پتا تھا کہ استاد جی نے